بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس السادس چھٹا سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ چھٹا سبق جو ہے اس میں آج مختلف طرح کے جملے اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ مرکب تام بھی ہے اور مرکب ناقص بھی اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے تحت جو ہم نے حل لغات کا طریقہ کار ہے وہ حل لغات کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی ہم واحد جمع کو ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سبق کو حل کریں گے، ترکیب بھی انشاءاللہ بیان کرتے چلیں گے۔ بیان فرماتے ہیں نمبر 1، خفیرن۔ خفیرن معنی ہوتا ہے چوکیدار، چوکیدار، پناہ دینے والا، یہ سب معنی آتے ہیں اس کی جمع آتی ہے خفراء، الف ممدودہ کے ساتھ خفراء۔ آگے ہے شرطیٌ۔ شرطیٌ معنی ہوتا ہے سپاہی، پولیس مین، سپاہی، پولیس مین۔ سریرٌ۔ سریرٌ معنی تخت یا چارپائی، تخت یا چارپائی، اس کی جمع ہے سررٌ اور اسرۃٌ، سررٌ، اسرۃ۔ تاج۔ تاجٌ معنی تاج، جو سر پر بادشاہ وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تاج بولتے ہیں اس کو، اس کی جمع آتی ہے تیجانو، تیجانو۔ آگے ہے عصا۔ عصا معنی ہوتا ہے لاٹھی، اور یہ مونس ہے، عصا یہ مونس ہے اور لاٹھی عصا، اور اس کی جو جمع ہے وہ عصیٌ، عصیٌ، عین پہ ضمہ، صاد پہ کسرہ، عصیٌ، یا پہ بھی کسرہ، عصی و عصی، عین پہ کسرے کے ساتھ بھی دو لغت ہیں، جمع اس کی عصیٌ و عصی۔ آگے ہے ملک۔ ملک معنی ہوتا ہے بادشاہ، اس کی جمع آتی ہے ملوک، ملک، اس کی جو جمع آتی ہے ملوک۔ اور ایک اس طرح کا ملک میں ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک معنی ہوتا ہے فرشتہ، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ اور ایک ہوتا ہے ملک، دولت، اور ایک ہوتا ہے ملک، بادشاہت۔ تو یہ ملک، 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 ملک۔ ملک معنی بادشاہ، جمع ملوک۔ ہو معنی اس کا۔ ہو یہ ضمیر ہے اور مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور مضاف ہوگا اس کی طرف، تو ہو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کا، اس کی کب کریں گے؟ ہم مضاف کو دیکھتے ہوئے کریں گے۔ مضاف اگر مؤنث ہے اردو کے اعتبار سے بھی تو اس کی کا ترجمہ کریں گے، مضاف اگر اردو میں بولنے جانے والا مؤنث مذکر ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے اس کے اعتبار سے۔ تو یہ ضمیروں میں سے ایک ہو ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آگے آپ ضمیروں کا بیان پڑھیں گے کہ ضمیریں مختلف طرح کی ہیں، جو 70 ضمیریں ہیں ان میں سے کچھ غائب کے لیے ہوتی ہیں، کچھ حاضر کے لیے، کچھ متکلم، کچھ مخاطب وغیرہ کے لیے، وہ سب ضمیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ اتنا ہمارے حل لغات اس کا بیان ہوا۔ آگے کچھ الفاظ اور ہیں جو ہم نے جیسے پڑھے تھے، یہ قرۃن پڑھا تھا ہم نے، تو قرۃن کی جمع قرات تھی، اور عصا کی پڑھ لی، اور اسی طرح محفظۃن، محفظۃن کی جمع تھی محافظ، اور قلم، قلم کی جمع اقلام، اسی طرح لوحن کی جمع الواح، قطۃن کی جمع قطۃ۔ یہ اب آئیے یہاں پر سبق شروع کر رہے ہیں۔ سبق ہے یہاں پر یہ جملہ ہے ھذا خفیر۔ سامنے ایک تصویر ہے، اس تصویر کے اندر ایک چوکیدار ہے، گارڈ ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو ھذا معنی یہ جو مذکر قریب کے لیے آتا ہے، اور خفیر معنی چوکیدار، پناہ دینے والا۔ ھذا خفیر، یہ چوکیدار ہے۔ تو ھذا یہ اسم اشارہ مبتدا ہے، اور خفیر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ مرکب تام ہے، مخاطب کو اس کے ذریعے سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مرکب تام کی مثال ہے۔ اب یہاں پر اس کی ہم ہیڈنگ دیں گے، مبتدا بترکیب اشاری ہے،
مبتدا بترکیب اشاری۔ آگے ہے ھذا شرطیٌ، سامنے ایک تصویر ہے، اس تصویر کو دیکھ کر کے آپ کو اس کا معنی کرنا ہے۔ تصویر میں ایک پولیس مین ہے، سپاہی ہے۔ اب ھذا معنی یہ، شرطیٌ معنی سپاہی، یہ سپاہی ہے۔ تو یہ دونوں مثالوں میں دیکھیں کہ خبر بھی یہ ھذا اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح خفیر مذکر ہے، شرطیٌ بھی مذکر ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو استعمال مذکر کیا گیا کیونکہ شرطی اور خفیر دونوں مذکر ہیں۔ تو ھذا اسم اشارہ مبتدا، شرطیٌ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ھذا سریر، ھذا معنی یہ، اور سریر سامنے ایک تصویر ہے، سریر کا معنی ہوتا ہے تخت یا چارپائی، تو سامنے یہ ایک چارپائی ہے، تو اس کا معنی چارپائی کریں، ھذا سریر، یہ چارپائی ہے۔ اور پیچھے آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو اور خبر کی اصل یہ نکرہ ہو۔ ہم نے عام طور پر جو پیچھے ترکیبیں پڑھی ہیں ان میں مبتدا بھی معرفہ تھا اور خبر بھی معرفہ تھی، لیکن یہاں جو ہے خبر نکرہ ہے اور مبتدا معرفہ ہے، کیونکہ اسماء اشارہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ تو ھذا اسم اشارہ مبتدا، سریر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بھی مرکب تام ہے، مبتدا خبر سے مل کر کے مکمل جملہ ہو گیا۔ آگے جملہ ہے ھذا تاجن، سامنے ایک تصویر ہے تاج کی جو سر پہ رکھا جاتا ہے۔ ھذا معنی یہ، تاجن معنی تاج، اردو میں تاج ہی استعمال ہوتا ہے اور مذکر ہے، تو اس لیے اس سے پہلے ھذا اسم اشارہ کا استعمال مذکر کا کیا گیا۔ تو ھذا تاجن، یہ تاج ہے، ھذا اسم اشارہ مبتدا، تاجن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جو جملے تھے یہ سب مرکب تام کی مثالیں تھیں، اور جملہ اس کے ذریعے سے تام ہو گیا، مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوا۔ اور یہاں پر جو ہے یہ ھذا، اور اگر ہم اس کو اگر اس طور پر اگر الف لام کے ساتھ اس کو استعمال کریں، ھذا الشرطی، ھذا السریر، ھذا التاج، تو یہ سب جملے جو ہوں گے مرکب ناقص بن جائیں گے، لیکن یہاں جو ہے یہ مرکب تام ہے، اس میں اشارہ مبتدا ہو گیا ہے اور ڈائریکٹ یہ تاجن وغیرہ یہ سب خبریں ہیں۔ اب یہاں سے جو استعمال جملے دے رہے ہیں وہ مرکب اضافی کے ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے وہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف کی نسبت ہے مضاف الیہ کی طرف، اور مضاف جو ہے مضاف الیہ اس میں ظاہر ہے، اور باقی جو نسبتیں ہیں اس میں جو ہے ضمیر ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں تاج الملکی، تاج الملک، یہاں تاجو مضاف ہے اور ملک سامنے ایک تصویر ہے بادشاہ کی، بادشاہ، ملک مانے بادشاہ۔ ترجمہ کرتے وقت اردو میں مضاف الیہ کا پہلا کرتے ہیں، مضاف کا بعد میں کرتے ہیں، اور عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو اب کہیں گے تاج الملکی، بادشاہ کا تاج۔ اب سامنے تصویر، اب یہ ضمیر کے ذریعے استعمال ہوا ہے کہ یہ اس میں ظاہر کی ہے، اور سامنے پھر ہے تاجہ، تو ہو ضمیر اس کا، تو مذکر کے لیے ہوتا ہے تاجہ، اس کا تاج، اس کا تاج، تو یہ ضمیر کی طرف اضافت ہو گئی اس میں ظاہر کی۔ تو یہاں کہیں گے ضمیر کی طرف اضافت ہو تو وہاں پر جو ہے اس کی ساری علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی، جس طرح کے علامتیں ویسے ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی داخل ہوتی ہے اور الف لام بھی داخل ہوتا ہے۔ تو پیچھے جو مثالیں تھیں وہاں پر مضاف الیہ ایسا تھا جو تنوین کے ساتھ تھا، اور یہاں جو ہے مضاف الیہ الملک میں تنوین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الف لام کے ساتھ ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ بیک وقت دو چیزیں نہیں آ سکتی اس پر مضاف الیہ پر، تو یہاں الف لام آ گیا الملک پر، اس لیے یہاں پر تنوین نہیں آ سکتی۔ تو اب یہ ہو گئی اس میں ضمیر کی طرف مضاف کی مثال۔ آگے ہے قرۃہ، قرۃن معنی گیند ہوتا ہے، اور ہو ضمیر اس کا، اس کی، اس کا یہ مذکر ہے، سامنے ایک تصویر ہے مذکر کی ہے، اس کی گیند، قرۃہ اس کی گیند، تو یہاں اس کی اضافت کی گئی ہے قرۃ کی ہو ضمیر کی طرف، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کی گیند۔ آگے ہے عصا، عصا معنی ہوتا ہے سامنے ایک تصویر ہے اور تصویر میں اور ایک لاٹھی ہے، تو اس کو کہیں گے عصا معنی ہوتا ہے لاٹھی، ڈنڈا۔ اب یہ
दर्राजतु, आगे आया सामने दर्राजतु, दर्राजतु दर्राजतुन माने होता है साइकिल। सामने एक तस्वीर में साइकिल है और लड़का भी सामने नज़र आता है, तो समझ में आ रहा है ये कि मुज़क्कर है। और हु ज़मीर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, वाहिद मुज़क्कर के लिए। दर्राजतुहु इसकी इजाफ़त की गई हु ज़मीर की तरफ, तो अब इसका तर्जमा होगा दर्राजतुहु उसकी साइकिल। तो ये सब जो हैं जुमले मुरक्कब नाक़िस हैं। इनको अगर हम मुब्तदा बनाएं, दर्राजतु मुज़ाफ़, हु ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा, तो अभी यहाँ ख़बर की हाजत है। और ख़बर जब तक ना हो तो सिर्फ मुब्तदा से ही मुरक्कब ताम नहीं बनेगा, बल्कि यह नाक़िस है। यही सब जुमले जो आ रहे हैं नीचे भी, ये भी सब मुरक्कब नाक़िस के हैं। महफ़ज़तु, सामने एक तस्वीर है, तस्वीर में एक लड़का है और उसके हाथ में एक बैग है। तो अब यहाँ पर महफ़ज़तु माने बैग, थैला, और हु ज़मीर मुज़क्कर वाहिद के लिए आती है, तो अब होगा महफ़ज़तुहु उसका थैला, उसका बैग। कलम, कलम हु, कलम माने कलम, और हु ज़मीर उसका, उसकी, अब मुज़क्कर है तो उसका होगा। कलमुहु, सामने एक तस्वीर में लड़के के हाथ में कलम है, तो कहेंगे कलमुहु उसका कलम। आगे है लौहुहु, लौहुन माने होता है तख्ती, और हु ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है, और हु ज़मीर का माना होता है उसका, और मुन्नस के लिए मुन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो इसको कहेंगे उसकी। लौहुहु उसकी तख्ती। इज्जासतुहु, इज्जासतुन माने होता है अमरूद, और हु ज़मीर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। सामने एक तस्वीर में लड़के के हाथ में एक अमरूद है, इज्जासतुहु उसका अमरूद, उसका अमरूद, तो ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ। ये सब मुरक्कब नाक़िस हैं। वरदुहु, वरदुन माने होता है गुलाब, और हु ज़मीर मुज़क्कर की है, लड़के के हाथ में एक गुलाब है, तो अब तर्जमा होगा वरदुहु उसका गुलाब। क़ित्ततुहु, सामने एक तस्वीर है, तस्वीर के अंदर एक बिल्ली है, लड़का है। क़ित्ततु माने होता है बिल्ली, और हु ज़मीर मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है, तो अब तर्जुमा होगा क़ित्ततुहु उसकी बिल्ली। तो ये सारी जो मिसालें हमने बयान की, ये मुरक्कब नाक़िस की मिसालें थीं, और मुरक्कब नाक़िस के ज़रिए मुरक्कब ताम नहीं बनता, बल्कि वह जुमला मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल होने के लिए वहाँ पर ख़बर की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब आइए इसके तहत हम तमरीन की हल की तरफ चलते हैं। तमरीन यहाँ पर यह है तमरीनुद्दर्स सादिस, छठे सबक की तमरीन। यहाँ पर मिसालें दी हैं ऊपर में, उन मिसालों की रोशनी में आपको नीचे में हल्ले हम जो है खाली जगहों को फिल करना होगा। दर्स सादिस, छठे सबक की तमरीन। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। हाज़ा किताबु ज़ैदिन, हाज़ा माने ये, किताबु माने किताब, ज़ैदिन माने ज़ैद एक शख्स का नाम। अब चूँकि किताबु ज़ैदिन में तरकीब इज़ाफ़ी है, और तरकीब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा पहले करते हैं, तो अब यहाँ कहेंगे हाज़ा किताबु ज़ैदिन, ये ज़ैद की किताब है। हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा है, और किताबु मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर। और हाज़ा मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके बाद जो मुज़ाफ़ आ रहा है वो मुज़क्कर है, तो मुज़ाफ़ के एतबार से ही इसमें इशारा को लाते हैं, तो यहाँ इसमें इशारा मुज़क्कर लाया गया, किताब चूँकि मुज़क्कर है। हाज़ा क़लमुहु, ये जो है किताबु ज़ैदिन में जो थी, ये किताब की इजाफ़त मुज़ाफ़ की इजाफ़त थी, एक इसमें ज़ाहिर मुज़ाफ़ इलैह की तरफ, और यहाँ जो है क़लमुहु में क़लम, इसमें ज़ाहिर की इजाफ़त है, एक इसमें ज़मीर हु ज़मीर की तरफ, हु मुज़क्कर के लिए आता है। तो अब यहाँ हम कहेंगे हाज़ा क़लमुहु, हाज़ा क़लमुहु, हाज़ा क़लमुहु ये उसका क़लम है। हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा, क़लमु मुज़ाफ़, हु ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। आगे है हाज़ा लौहुहु, हाज़ा माने ये, लौहु माने तख्ती, और हु ज़मीर मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। लौहुहु उसकी तख्ती, हाज़ा लौहुहु ये उसकी तख्ती है, और तख्ती का इस्तेमाल उर्दू के अंदर मुन्नस होता है, तो उसकी करेंगे। हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा, लौहुहु तरकीब इज़ाफ़ी होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब यहाँ पर आगे देख रहे हैं कि हाज़िही, आपके सामने हाज़िही है, और हाज़िही को देख करके आपको सामने तस्वीर में आपको एक फ़ैसला करना है कि हाज़ी का इस्तेमाल मुन्नस के लिए आता है। तो इससे पहले हमको एक इसमें ज़ाहिर रखेंगे जिसकी इजाफ़त करेंगे हु ज़मीर की तरफ,
تو اب یہاں پر حاضی مونس کے لیے ہوتا ہے، تو سامنے تصویر میں ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں گیند ہے، تو اب یہاں پر ہم خالی جگہ میں فل کریں گے حاضی ہی کرتہو، کرتہو یہ اس کی گیند ہے۔ اب کرتو یہ مضاف بنے گا اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور حاضی یہ مبتدا ہوگا، اور حاضی اس میں اشارہ کا استعمال مونس استعمال ہوا وہ مضاف کے اعتبار سے، مضاف کرت مونس ہے تو حاضی ہی مونس کا استعمال ہوا۔ آگے ہے حاضی، اور سامنے ایک لڑکا اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، اور بیگ کی عربی آتی ہے محفظۃ، محفظۃ مونس ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ حاضی کا استعمال ہوا۔ اب محفظۃ کی اضافت کرنی ہو ضمیر کی طرف، سامنے ایک لڑکے کے ہاتھ میں بیگ ہے تو کہیں گے حاضی محفظۃ، یہ اس کا بیگ ہے، تھیلا ہے۔ تو حاضی اس میں اشارہ مبتدا اور محفظتہ ترکیب اضافی ہو کر خبر، تو خالی جگہ میں پہلی میں کرتہ رکھنا ہے اور دوسری مثال میں محفظتہ۔ آگے سامنے ایک تل کا رکھا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں خالی جگہ میں فل کرنا ہے، تو یہاں پر ہم فل خالی جگہ میں ہم رکھیں گے تل کا، چونکہ اس میں اشارہ ہے مونس بعید کے لیے آتا ہے، لہذا اس کے بعد ہمیں مضاف کے طور پر جو مضاف ایسے کو ہم رکھیں گے جو مضاف مونس ہو، کیونکہ تل کا اس میں اشارہ کا استعمال یہ مونس کے لیے آتا ہے، تو ہم یہاں خالی جگہ میں فل کریں گے تل کا اجاستہ، اجاستن مانے امرود، اور ہو ضمیر اس کی طرف، اجاستہ وہ اس کا امرود ہے، تل کا اجاستہ وہ اس کا امرود ہے، تو تل کا اجاستہ اس کا امرود ہے۔ تو یہ ہوا تل کا اس میں اشارہ مبتدا، اجاستہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے یہ جملے کچھ دے رہے ہیں، ان کو آپ پڑھیے اور ان کا ترجمہ کیجئے۔ ان کے اندر سب جو جملے ہیں یہ مبتدا خبر کے جملے ہیں، اور کچھ اس میں جو ہیں صرف اس میں اشارہ مبتدا اور ڈائریکٹ خبر ہے، اور کچھ اس میں ترکیب اضافی کے اعتبار سے یہ خبر بنیں گے۔ تو نمبر 1 ہے حاذا خالد، حاذا مانے یہ، خالد ایک شخص کا نام، یہ خالد ہے، حاذا اس میں اشارہ مبتدا، خالد خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دونوں جو ہیں معرفہ ہیں، خالد علم ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہے، حاذا اس میں اشارہ مبتدا، خالد خبر۔ حاذا کتابہ، اب یہ حاذا اس میں اشارہ مبتدا اور کتاب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، ہو ضمیر کا معنی اس کا، اس کی کتاب، اور مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر تو اس کی ہوگا، حاذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے، حاذا اس میں اشارہ مبتدا اور کتابہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور یہاں حاذا اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے اور مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، کیونکہ مضاف اگر کسی ایک کی طرف ہو تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں کتاب مذکر ہے تو اس سے پہلے حاذا اس میں اشارہ مذکر کا استعمال ہوا۔ آگے ہے حاذا ملکن، حاذا مانے یہ، ملکن مانے بادشاہ، یہ بادشاہ ہے، حاذا ملکن یہ بادشاہ، حاذا اس میں اشارہ مبتدا، ملکن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں حاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور ملکن یہ معرفہ ہے، حاذا اس میں اشارہ مبتدا معرفہ ہے اور ملکن یہ خبر نکرہ ہے۔ حاذا تاجہ، حاذا مانے یہ، تاجہ اس کا تاج، یہ اس کا تاج ہے، اور تاج مذکر استعمال ہوتا ہے، مضاف ہے، تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر کا استعمال ہوا، حاذا تاجہ یہ اس کا تاج ہے، حاذا اس میں اشارہ مبتدا، تاجہ ترکیب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تاج مذکر استعمال ہوتا ہے، مضاف ہے، اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر کا استعمال ہوا۔ آگے ہے حاذا خفیر، حاذا مانے یہ اور خفیر مانے چوکیدار، تو حاذا اس میں اشارہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اور خفیر مانے چوکیدار، حاذا خفیر یہ چوکیدار ہے، تو حاذا اس میں اشارہ معرفہ مبتدا ہے اور خفیر جو ہے خبر ہے، نکرہ ہے۔ ہذہ عصاہ، ہم نے پیچھے بیان کیا کہ عصا جو ہے یہ مؤنث ہے، مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اگرچہ ظاہر تنوین تا نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مؤنث سماعی، تو اسی لیے اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث ہذہ کا استعمال کیا گیا۔ تو ہذہ عصاہ یہ اس کا عصا ہے، یہ اس کی لاٹھی ہے، تو ہذہ اس میں اشارہ مبتدا اور عصا مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہاں حاذہ اس میں اشارہ مبتدا بھی معرفہ ہے اور عصاہ خبر بھی معرفہ ہے اور
یہ تو اس میں اشارہ آسا اسا چونکہ مونس ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ کا مونس استعمال ہوا۔ آگے ہے حاضی دراجتہ، حاضی معنی یہ، دراجتہ معنی سائیکل، اور ہو ضمیر اس کا اس کی سائیکل ہے، یہ اس کی سائیکل ہے۔ حاضی اس میں اشارہ مبتدا، دراجتہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور حاضی ہی دراجتہ چونکہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ حاضی مؤنث کا استعمال کیا گیا۔ آگے ہے حاذا شرطیٌ، حاذا معنی یہ اور شرطیٌ معنی سپاہی۔ حاذا شرطیٌ یہ حاذا شرطیٌ یہ سپاہی ہے، حاذا معنی یہ، شرطیٌ معنی سپاہی، یہ سپاہی ہے۔ حاذا اس میں اشارہ مبتدا اور شرطیٌ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو حاذا اس میں اشارہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر جو ہے یہ نکرہ ہے۔ ہذہ بیضتہ، ہذہ بیضتہ، تو بیضتہ معنی ہذہ اس میں اشارہ مبتدا اور بیضتہ، بیضتن جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک خود، جو سر پہ جو ہے سپاہی جو ہیں جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے بچاتا ہے اسے جنگ میں وار وغیرہ سے، اس کو بولتے ہیں خود۔ تو اب وہ بیضتن معنی خود، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے خصیہ وغیرہ، اور اس کی جو جمع ہے بیضتن کی بیضات ہے، اور ایک ہوتا ہے بیضن، بیضن معنی انڈا ہوتا ہے اور اس کی جو واحد آتی ہے وہ بیضتن آتی ہے، تو یہ بیضتن معنی خود ہے، تو ہذہ بیضتہ یہ اس کا خود ہے، تو ہذہ اس میں اشارہ مبتدا، بیضتہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور ہذہ اس میں اشارہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے کیونکہ مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، تو مضاف ہونے کی وجہ سے وہی معرفہ ہو گئی، اور چونکہ بیضتہ مضاف مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا۔ آگے ہے ہذہ عصاہ، ہذہ عصاہ یہ اس کا لاٹھی ہے، یہ اس کی لاٹھی ہے، اس کا ڈنڈا ہے۔ اب عصا چونکہ مؤنث ہے اور مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا، ہذہ عصاہ یہ اس کی لاٹھی ہے۔ حدیث میں اشارہ مبتدا معرفہ اور عصاہ تبریکی میں اضافی ہو کر کے خبر، یہ بھی معرفہ ہے۔ ھذا لوح طارق، ھذا لوح طارق، ھذا معنی یہ، لوح معنی تختی، طارق معنی ایک شخص کا نام، طارق کی تختی ہے۔ یہاں خبر جو ہے ترکیب اضافی ہے، اور اوپر جو مثالوں میں 2-3 میں مثال میں پیش کی گئی وہاں مضاف تھا اس میں ضمیر کی طرف، اور یہ جو مثال دے رہے ہیں یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے، اور اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوگا تو مضاف الیہ پر تنوین یا الف لام داخل ہوگا، اور دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، لہذا طارق علم ہے تو اس پر جو ہے تنوین داخل ہے مضاف الیہ پر، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب مضاف کے اعتبار سے ہمیں اس میں اشارہ لانا ہوتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ مضاف یہاں پر لوح مذکر ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر کا استعمال ہوا۔ ھذا لوح طارق، یہ طارق کی تختی ہے، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اردو کے اندر۔ ھذا لوح طارق یہ طارق کی تختی ہے، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، لوح مضاف، طارق مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ھذہ دوات سعید، ھذہ دوا، ھذہ معنی یہ، دوات سعید، دوات معنی دوات، سعید معنی شخص کا نام، سعید کی دوات، دوات کی جمع پڑھی تھی آپ نے دویٌ، ھذہ دوات سعید یہ سعید کی دوات ہے۔ ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، دوات مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب چونکہ یہاں پر خبر بھی مبتدا معرفہ ہے کیونکہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہے، اور ھذہ اس میں اشارہ معرفہ کے اقسام میں سے یہ بھی مبتدا معرفہ ہے، اور یہ ھذہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال اس لیے ہوا کیونکہ اس کا جو خبر میں مضاف بن رہا ہے جو مضاف مؤنث ہے، تو مضاف مؤنث کے اعتبار سے ھذہ اس میں اشارہ کا استعمال ہوا، اور اسی کے بارے میں طلب کیا جا رہا ہے تو جس کے بارے میں پوچھا جائے اس کے اعتبار سے بنتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر مضاف مذکر آ رہا ہے، اگرچہ مضاف الیہ مؤنث آ رہا ہے، تو آپ کو اس میں اشارہ آپ کو مؤنث سے مذکر ہی استعمال کرنا ہوگا۔ جیسے کہ اگر ہم ایک مثال یہاں پر رکھیں، ھذہ مندیل المراتی،
تو یہاں پر اگر ہم حاذا مندیل المرتی، تو مندیل مضاف ہے اور مرتی مضاف الیہ، تو مضاف الیہ یہاں مؤنث ہے، لیکن ہمیں حاذا لائے، کیوں لائے؟ اس لیے کہ ہم مضاف کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور مضاف کے بارے میں سوال کیا، مضاف مندیل مذکر ہے تو حاذا کا استعمال ہوا۔ تو یہ آپ خاص خیال رکھیں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ مضاف کو دیکھیں گے ہم، مضاف اگر مذکر ہے تو ہمیں اس میں اشارہ مذکر استعمال کرنا ہوگا، مضاف اگر ہمارا مؤنث ہے تو اس میں اشارہ ہمیں مؤنث استعمال کرنا ہوگا۔ آگے ہے حاذا عتیق، حاذا معنی یہ عتیق۔ اب عتیق کے جو ہیں اگر یہ کسی کا نام ہے تو کہیں گے حاذا عتیق، یہ عتیق ہے، اور اگر یہ صفت ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک پرانا اور آزاد۔ تو اس طور ترجمہ کریں گے حاذا عتیق، یہ پرانا ہے یا یہ آزاد ہے، اور اس کی جو جمع آئے گی اگر پرانا یا آزاد مانے تو اس کی جمع آتی اتقاء و عتوق، اتقاء و عتوق۔ حاذا اس میں اشارہ مبتدا، عتیق خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حاذہ دراجۃ حامد، یہاں پر دراجت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مضاف مؤنث ہے تو اس سے پہلے حاذہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا۔ حاذہ معنی یہ دراجۃ حامد، یہ حامد کی سائیکل ہے، تو سائیکل کی طرف نسبت ہے، سائیکل مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ کا استعمال ہوا، اور مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے۔ حاذہ اس میں اشارہ مبتدا، دراجۃ مضاف، حامد مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے چلیں، یہاں پر ایک تمرین ہے، تمرین کو حل کرتے ہیں اردو سے عربی۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معنی آپ کو اردو تمرین بنانی ہے، اور یہاں پر مضاف مضاف الیہ کا استعمال ہے، اور آپ کو ضمیر کے اعتبار ضمیر کے بھی اس کا استعمال کرنا ہے اس کے اندر، اور اس میں ظاہر کا بھی استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے تختہ سیاہ کا چاک۔ تو دیکھیے تختہ سیاہ یہ مضاف الیہ ہے جو پہلے آ گیا، اردو کے اندر مضاف الیہ پہتا آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو ہمیں مضاف کو پہلے لانا ہے اور مضاف الیہ کو بعد میں لانا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم سب سے پہلے چاک کی عربی لائیں گے اور پھر اس کے بعد تختہ سیاہ کی عربی لائیں گے۔ تو یہ آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں عربی بناتے وقت لاسٹ سے تمرین بنانی ہوگی، لاسٹ والے کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد پہلے والے کو لاسٹ میں رکھ دیں گے۔ تو اب تختہ سیاہ کی عربی ہے سبورہ، اور چاک کی عربی ہے حقق۔ تو ہم حقق کی پہلے عربی لائیں گے اور حقق کو مضاف کر دیں گے، اور جب مضاف ہوگا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو آپ کہیں گے حقق سبورتن، حقق سبورتن، تختہ سیاہ کا چاک۔ نمبر 2 تختی کا قلم۔ تو اب قلم کی عربی پہلے لائیں گے کیونکہ یہ مضاف بنے گا عربی کے اعتبار سے۔ قلم لوحن، قلم لوحن، قلم مضاف، لوحن مضاف الیہ، قلم لوحن تختی کا قلم۔ نمبر 3 ہے خالد کی تختی۔ خالد ایک شخص کا نام ہے اور تختی معنی لوح معنی تختی، تو تختی کی عربی لائیں گے لوح خالدن، لوح کو مضاف کریں گے خالدن کی طرف، خالدن مضاف الیہ مجرور ہوگا، لوح خالدن، خالد کی تختی۔ نمبر 4 ہے اس کی سائیکل۔ سائیکل کی عربی ہے دراجتن، اور یہ مضاف ہوگا اس میں ضمیر کی طرف، تو ضمیر ہو ضمیر ہم نے پڑھی دراجتہ، دراجتہ اس کی سائیکل۔ نمبر 5 اس کی موٹر، یہاں پر بھی مضاف کرنا ہے، اس میں ظاہر کو ضمیر کی طرف، سیارتن موٹر، ہو ضمیر کی طرف، سیارتہ اس کی موٹر۔ نمبر 6 ہے چوکی دار کی لاٹھی۔ لاٹھی کی اپنے عربی پڑھی عصا، اور چوکی دار کی پڑھی خفیر، تو اب یہاں کہیں گے عصا خفیرن، عصا خفیرن، عصا کو مضاف کریں گے اور خفیرن مضاف الیہ، عصا خفیرن، چوکی دار کی لاٹھی۔ آگے جملہ ہے 7 خالد کی بلی۔ بلی کی عربی پڑھی آپ نے قطتن، تو آپ قطتن کو پہلے لانے، خالد کو بعد میں لانا ہے، کیونکہ قطتن یہ مضاف بنے گا اور خالدن مضاف الیہ، اور مضاف ہوگا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو ہو جائے گا قطۃ خالدن، خالد کی بلی۔ آگے 8 جملہ ہے کالی گیند۔ کالی کے معنی آتا ہے کالا اور کالی، کالی کے لیے آتا ہے سوداؤ اور کالے کے لیے آتا ہے اسود، اور گیند چونکہ مؤنث ہے تو یہ موصوف بنے گی گیند، اور یہ صفت، یہ ترکیب جو ہے موصوف صفت کی ہے۔ تو اب یہاں پر صفت، اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے لہذا کالی پہلے آیا، لیکن عربی بناتے وقت موصوف پہلے لائیں گے تو ہم گیند کی عربی رکھیں گے، تو ہم کہیں گے قرۃن، اور قرۃن موصوف مؤنث ہے تو اس کی جو صفت آئے گی وہ سوداء آئے گی، قرۃن سوداء، کالی بلی۔
نمبر 9 جملہ ہے اس کا قلم، اس کا قلم۔ اب قلم کی جو عربی ہے قلم، اور ہو ضمیر اس کا، قلمہ اس کا قلم، قلمہ اس کا قلم۔ سپاہی کا خود، سپاہی کا خود، اور خود کی جو عربی ہے وہ بیضۃ پڑھی آپ نے، تو بیضۃ، اب یہ اس کی اضافت کی جائے گی ایک اس میں ظاہر کی طرف، شرطی، شرطی، بیضۃ شرطی، بیضۃ شرطی، بیضۃ شرطی، شرطی، یہ ہو جائے گا سپاہی کا خود۔ نمبر 11 بادشاہ کا تاج، بادشاہ کا تاج، بادشاہ، تاج کی عربی لائیں گے پہلے پھر بادشاہ کی، تاج الملکی، تاج الملکی بادشاہ کا تاج۔ آگے ہوگا ایک جملہ ہے 12 اس کا سیب، سیب کی عربی تفاح ہے، اس کی جمع تفافی ہو پڑی، تفاح، اور ہو ضمیر کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے، تفاحہ اس کا سیب، بادشاہ کا تاج، تاج الملکی تفاحہ، یہ اس کا سیب۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر درس السادس مکمل ہوا۔ آپ کو ہمارا یہ سبق کیسا لگا ضرور اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور لکھیں، انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔